دو تین گزارشات ہیں محفلیں کرانے والوں سے اور میلاد پہ لنگر بانٹنے والوں سے۔ ایک لنگر وہ ہے جو ابا جی کے ختم سے منسوب ہے، یہ میرے ابا جی کے ختم شریف کی روٹی۔ ایک لنگر وہ ہے بزرگوں کے ختم سے منسوب ہے، ایک وہ ہے جو بیٹے کے عقیقے سے منسوب ہے، ایک بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے، ایک لنگر حضور کے میلاد سے منسوب ہے۔ آپ نے صحیح بتانا ہے۔ ابا جی کے ختم کی روٹی بھی کبھی کسی نے چھتوں سے پھینکی ہے شاپروں پہ ڈال کے، دادا جی کے ختم شریف پہ کھانا پکا ہو تو چھت سے پھینک دیتے اور لفافے میں ڈال، بچے کے عقیقے پہ ولیمے پہ، تو میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ کوئی یہ طریقہ ہے؟ آپ کم از کم چلیں بہت سارے مجموعوں کو بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم یہ کہ آپ بٹھا کے تو کھانا دے دیں، وقار کے ساتھ ہی کھانا کھلا دیں۔ اور میں اپیل کروں گا محفل کرانے والوں سے، اور مجھے امید ہے خطیب، مشائخ، نعت خواں، قاری، یہ سارے حضرات بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میلاد شریف پہ نہ سب کی روٹی ایک جیسی پکا لی جائے، جو غریب کھائے وہی پیر کھائے، جو عام کھائے وہی نعت خواں کھائے، جو سارے کھائیں وہی پیر صاحب، صوفی صاحب، درویش صاحب، خطیب صاحب، مہمان خصوصی صاحب بھی کھائیں۔ اور یارو کچھ لوگ روز گوشت کھاتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں کہ اگر چاولوں میں گوشت پڑ بھی جائے نا تو سارے بچوں کو بوٹیاں نہیں ملتی۔ ان گھروں میں بچے نا گوشت کے لیے لڑتے ہیں کہ میں نے بوٹی کھانی یا میں نے بوٹی کھانی، اور باپ پریشان، غریب، کمزور، دور بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ میری جیب میں زیادہ پیسے ہوتے تو میں زیادہ گوشت لاتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میلاد شریف پہ زیادہ گوشت ڈال کے چاول ہم نے پکائے ہوئے ہوں اور اسے پتہ ہو کہ آج بٹھا کے اعزاز کے ساتھ روٹی کھلائی جائے گی، تو اپنے تینوں بچے غریب آدمی ساتھ لے آئے، اور اس کا 3-4 سال کا بچہ جب اسے 3-4 بوٹیاں اکٹھی ملیں تو اپنے ابا جی سے پوچھے، ابا جی آج خیر ہے؟ آج بڑا گوشت مل رہا ہے، خیر ہے؟ تو پھر تجھے میلاد سکھانا نہیں پڑے گا، پڑھانا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا۔ اس کا باپ جب اس کے کان میں کہے گا نا، پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے محبوب کا میلاد شریف، آج میلاد ہے، حضور رسول کریم علیہ السلام کی محفل نور میں تو آیا ہے۔ اور سنے نبی کریم نے کیا فرمایا، حضور فرمانے لگے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔